اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ یہ ہمارا درس نمبر 31 ہے اور گفتگو کا جو تسلسل ہے ہمارے پاس وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کمالیہ فعلیہ کے اوپر گفتگو جاری تھی کہ جس میں سے جو گزشتہ درس تھے اس میں اللہ کی جو صفت حکیم ہونا ہے، حکمت کے تحت اس کا تمام افعال کو انجام دینا ہے، اس کے بارے میں گفتگو ہوئی اور وہاں پہ ہم نے یہ بات واضح کی کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فعل میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے اور ہمارے لیے یہ جاننا ضروری نہیں ہے کہ اس کے اندر کیا حکمت موجود ہے، چاہے ہم نہ جانتے ہوں، چاہے اللہ نے ہمیں نہ بتلایا ہو، پھر بھی ہمیں یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات حکیم ہے، کوئی نہ کوئی حکمت اس فعل کے پیچھے ضرور ہوگی کہ جس کا علم ہمارے پاس نہیں ہے۔ اب ہم بڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات فعلیہ میں سے جو دوسری صفت ہے وہ عدل کی صفت ہے۔ عدل یعنی اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کرتا ہے۔ اب یہاں پہ یہ جو بحث ہے، آپ جیسا کہ تمہیدی دروس جو عقائد کے تھے وہاں پہ یہ بات جان چکے ہیں کہ مکتب تشیع کا یہ تو رائے امتیاز ہے، حتیٰ کہ جب اصول دین گنوائے جاتے ہیں تو اس میں جو دو اصول مذہب ہیں اس میں عدل اور امامت کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو عدل کا جو خصوصی طور پہ ذکر کیا جاتا ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ مکتب امامیہ اور مکتب تشیع اس بات کا قائل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو بھی فعل ہوگا وہ ظلم سے خالی ہوگا، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی ظلم موجود نہیں ہوگا اور وہ عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتا ہوگا۔ یعنی اس طرح ہم نہیں کہہ سکتے کہ جب اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے تو پھر وہ جو چاہے کرے، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم یہ کہیں کہ اللہ کی یہ صفات میں شامل ہے کہ وہ کسی قسم کا ظلم نہیں کرتا۔ ظلم ایک نقص ہے، ایک قبیح ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس نقص اور عیب سے پاک ہے، اور اس کا جو بھی فیصلہ ہوگا، جو بھی وہ کام کرتا ہے، جو بھی وہ فعل انجام دیتا ہے وہ عدل اور انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہوتا ہے۔ اور اسی سے پھر بہت ساری بحثیں آگے نکلتی ہیں، حسن و قبح عقلی کی بحث ہے اور قضاء و قدر کی بحثیں اور دیگر جو بحثیں انشاءاللہ وہ عن قریب جو آنے والے دروس ہیں وہ آپ کی خدمت میں یہ تمام مباحث کھول کر سامنے رکھے جائیں گے۔ سب سے پہلے یہاں پہ جو درس میں جس نقطے کو اٹھایا گیا کہ عدل کا مفہوم کیا ہے، عدل کہتے کسے ہیں، تو یہاں پہ اس بات کو آپ کے لیے واضح ہونا چاہیے کہ عدل کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سب کو ایک جیسا عطا کر دیا جائے، جسے ہم جو ہے وہ عربی میں یا اردو میں بھی تساوی کہتے ہیں، مساوات کہتے ہیں۔ مساوات کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ برابر دے دینا، لیکن عدل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ برابر دے دینا، بلکہ عدل کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو درس کے اندر تعریف لکھی گئی اس کو ہم فوکس کرتے ہیں کہ اللہ ہر موجود کو وہی کچھ عطا کرتا ہے جو اس کے وجود کے مناسب ہو، اس کی حقیقی حاجات یعنی ضرورتوں سے ہم آہنگ ہو، یعنی اس کی جو حقیقی ضرورتیں ہیں اس کو پورا کرنے والا ہو، اور اس کی فطری ساخت کے مطابق اور اس کی فطری ساخت کے ساتھ مطابقت رکھتا ہو۔ تو یہ عدل کی تعریف ہے کہ کسی کو اس کے وجود کے مناسب، اس کی ضرورتوں کے مطابق اور اس کی جو فطری ساخت ہے اس کے مطابق اگر عطا کیا جائے گا تو یہ عدل و انصاف کہلائے گا۔ اب چونکہ ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ جتنی بھی کائنات کے اندر مخلوقات ہیں، خود جو انسان ہیں، ہر ایک کی جو ضروریات ہیں، ہر ایک کی جو فطری تقاضے ہیں، ہر مخلوق کی جو فطری ساخت ہے جسمانی طور پہ یا شعوری طور پہ وہ مختلف طرح کی ہے، تو لہٰذا عدل کا یہ تقاضا بنتا ہے کہ جس کی فطرت کا جو تقاضا ہے وہی اس کو عطا کیا جائے۔ جیسے اس کی مثالیں انشاءاللہ قریب آئیں گی آپ کے سامنے۔ یہاں پہ ایک اور نقطہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے کہ عدل کا حکمت کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے کہ عدل میں جس کسی کو عطا کیا جا رہا ہے، جتنا بھی عطا کیا جا رہا ہے، چاہے دوسرے سے کم عطا کیا جا رہا ہے یا دوسرے سے زیادہ عطا کیا جا رہا ہے، تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔
اور وہی حکمت اس کو عدل بناتی ہے۔ اگر وہ حکمت نکال دی جائے تو یہ چیز لغو ہو جاتی ہے، بے حکمت اور عبث اور فضول ہو جاتی ہے، تو لہٰذا اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کسی قسم کا انصاف ہوا ہے، یا اس میں ہم یوں کہیں کہ عدل کے جو تقاضے ہیں وہ پورے ہوئے ہیں، یہ نہیں کہہ سکتے۔ لہٰذا اسی وجہ سے یہاں پہ ایک عنوان کتاب کے اندر فوراً ہی تعریف کے بعد یہ باندھا گیا کہ عدل کا تقاضا حکمت کے مطابق عطا ہے۔ عدل صرف برابر تقسیم کا نام نہیں بلکہ حکیمانہ تقسیم کا نام ہے۔ اگر ہر شخص کو برابر عطا کیا جائے تو بعض اوقات یہ ظلم بن جاتا ہے۔ جیسے اس کی مثالیں یہاں پہ ذکر کی گئیں، 2 مثالیں یہاں پہ ذکر کی گئی ہیں۔ پہلی مثال کہ ایک محنتی اور ذمہ دار افراد کو اگر سست اور کاہل کے برابر دیا جائے تو یہ اس کی محنت کی توہین شمار ہوگی۔ اب مثال کے طور پہ اگر کوئی کہے کہ یہ دونوں شخص انسان ہیں، دونوں مومن ہیں، لہذا دونوں برابر ہیں، جب دونوں برابر ہیں تو دونوں کو برابر عطا کیا جائے، لیکن اس میں دیکھا جائے کہ ایک جو شخص ہے وہ سست ہے، وہ آرام پسند ہے، جبکہ جو دوسرا شخص ہے وہ محنت پسند ہے، وہ محنت کرتا ہے، وہ ذمہ دار انسان ہے۔ تو یہاں پہ تمام دنیا کے اگر انسانوں کے سامنے ایسے 2 بندوں کو لا کے رکھا جائے اور وہ میرٹ کی بنیاد پہ دیکھیں تو یقیناً وہ یہ کہیں گے کہ جو محنت کرنے والا شخص ہے اور جو ذمہ دار انسان ہے اس کو آپ زیادہ عزت دیں، اس کو آپ زیادہ عطا کریں، اور جو شخص سست ہے اس کو زیادہ عزت اس کے بدلے میں عطا نہیں ہونی چاہیے۔ تو لہٰذا یہاں پہ اب برابری کی بات نہیں ہے کہ اگر یہاں پہ برابری ہوتی ہے تو یہ پھر آپ کیا کہیں گے کہ ظلم ہو گیا، عدل و انصاف کے تقاضوں کو پامال کر دیا گیا، اور جو محنتی شخص تھا، جو ذمہ دار انسان تھا، اس کے ساتھ انصاف نہیں برتا گیا۔ ایک مثال یہ ہو گئی۔ دوسری مثال کہ ایک معذور کو اگر صحت مند کے برابر کام کا بوجھ دیا جائے تو یہ زیادتی کہلائے گی۔ قرآن مجید کے اندر یہ آیت موجود ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان کے لیے فقط وہی ہے کہ جس کی وہ کوشش کرتا ہے، یعنی جتنی ایک انسان کوشش کر سکتا ہے وہی اس کو اجر ملتا ہے، اور اس سے زیادہ اس کے اوپر کوئی بوجھ نہیں لادا جاتا، اس سے زیادہ کی اس کی ڈیمانڈ نہیں کی جاتی۔ شریعت کے احکام، اسلام کے تمام قوانین ایسے ہی ہیں۔ تو اب یہاں پہ آپ کیا کہیں گے کہ بھئی جو صحت مند انسان ہے اس کو تو آپ کہہ رہے ہیں کہ 10 کلو سامان اٹھا کے لے آئے، جو کمزور ہے اسے آپ کہہ رہے ہیں کہ چلو آپ 5 کلو اٹھا کے لے آئیں، یہ تو برابری نہ ہوئی۔ ہم کیا کہیں گے؟ برابری نہیں ہے، اور یہ برابری کا نہ ہونا ہی یہاں پہ عدل و انصاف کہلاتا ہے۔ اگر دونوں کو برابر رکھتے ہیں اور دونوں کو کہیں کہ 10-10 کلو اٹھا کے لے آئیں تو جو کمزور ہے یا پھر اس کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی، اس کے ساتھ ظلم ہو جائے گا، اس کے ساتھ عدل و انصاف نہیں ہوگا۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ دونوں کو ہم یہ کہتے ہیں کہ 5-5 کلو اٹھا کے لے آئیں تو پھر جو زیادہ طاقتور تھا اس کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہو گئی ہے، کیونکہ وہ زیادہ اٹھا سکتا تھا، وہ زیادہ کا حقدار تھا، اس سے زیادہ نہیں اٹھانے دیا گیا۔ تو لہٰذا برابری کی جب سطح پہ آپ آ جائیں گے تو یہ پھر عدل و انصاف نہیں کہلائے گا۔ تو پس عدل کا صحیح مفہوم کیا نکلا کہ ہر فرد، ہر مخلوق، ہر نظام کو اس کی صلاحیت، حاجت اور استحقاق کے مطابق عطا کیا جائے تو یہ عدل کہلاتا ہے۔ تو کتاب کے اندر نتیجے کے طور پہ یہی جو تعریف ہے وہ آخر پہ خلاصے کے طور پہ لکھی گئی ہے کہ ہر فرد، ہر مخلوق اور ہر نظام کو اس کی صلاحیت، حاجت اور استحقاق کے مطابق عطا کیا جائے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب سے بہتر جانتی ہے کہ کس مخلوق کا کتنا حق ہے، کون کتنے کا مستحق ہے، کسے کتنا دینا ہے، کسے کتنا نہیں دینا۔ یہ ظاہری بات ہے، جو خالق کائنات ہے اس سے بڑھ کر کوئی انسان بھی اس بات کو نہیں جانتا۔ اچھا، دنیا میں ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں عدل کی مثالیں کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہ آپ دیکھیں جی، درس کے اندر پہلی مثال جو دی گئی کہ پرندے کو پر دیے گئے ہیں تاکہ وہ اڑ سکے۔ پرندے کو اللہ نے پر دیے ہیں، اس سے جو ہے وہ 4 ٹانگیں عطا نہیں کی کیونکہ اسے اڑنا تھا۔ مچھلی نے پانی میں رہنا تھا، تو پانی میں تیرنے کے لیے جس طرح کی اسے جو ہے وہ بدن کی ضرورت تھی، جس طرح کی اسے باڈی کی ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کی ویسی ہی جسمانیت اسے عطا کی۔ اور اسی طریقے سے انسان کو عقل دی گئی
تاکہ وہ علم اور شعور سے استفادہ کرے اور جو اس کو ذمہ داریاں اس کائنات میں دی گئی ہیں اس کو وہ پورا کر سکے۔ تو یہ سب آپ اگر غور و فکر کریں گے تو عدل الہی کے مظاہر ہیں، اور ظاہری بات ہے جو لوگ میڈیکل کی دنیا میں اور سائنس کی دنیا میں زیادہ تحقیقات کرتے ہیں ان کے لیے یہ چیزیں واضح ہوتی ہیں، کہ جیسے وہ نیچر کا نام دیتے ہیں کہ یہ اس میں یہ چیز زیادہ کیوں نہیں ہے، کم کیوں نہیں ہے، یہ چیز اس میں اضافی کیوں ہے، فلاں چیز میں یہ چیز کیوں نہیں رکھی گئی، اس کی 2 آنکھیں ہیں تو آنکھوں کا یہ نظام اور سیٹ اپ اس طرح کیوں بنایا گیا۔ تو وہاں پہ وہ یہی نتیجہ نکالتے ہیں کہ جس کو جتنی ضرورت تھی اسی کے مطابق نیچر اور قدرت نے اس کو عطا کر دیا ہے، وہ یہ جملہ کہتے ہیں۔ اور ہم گزشتہ دروس میں کیا ثابت کر چکے ہیں کہ نیچر اور قدرت کے پاس چونکہ شعور نہیں ہے، تو جس ذات کے پاس، جس مادہ کے پاس شعور نام کی چیز نہ ہو، وہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ عطا کرنے والی ہے یا وہ خالق ہے۔ تو اصل جو عطا کرنے والی اور خالق کی ذات ہوگی وہ صاحب شعور ہوگی، کہ جس کے پاس شعور ہوگا، جس کے پاس فکر ہوگی، کہ جو گزشتہ جو دروس ہیں وہاں پہ دلائل کے ساتھ یہ بات آپ کے سامنے واضح ہو چکی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور جو اللہ کی عدالت کا ہمارے سامنے مظہر ہے قرآن مجید نے جسے ذکر کیا کہ جس کا تعلق انسان کی جزا اور سزا سے ہے۔ قرآن مجید کی سورہ القلم کی یہ 35 اور 36 نمبر آیت ہے کہ جس میں یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ افا نجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، تو کیا ہم مسلمانوں کو مجرمین جیسا قرار دیں کہ جو اسلام لے کر آئے، سر تسلیم خم کیا، اللہ کے اطاعت گزار بنے، ان کا وہی رتبہ ہو، ان کا وہی مقام ہو کہ جو مقام مجرم کا ہے، جس نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کی اطاعت نہیں کی۔ تو قرآن مجید کیا کہتا ہے کہ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کس طرح کے فیصلے کرنے لگ گئے ہو؟ کیونکہ یہ بات واضح ہے کہ مجرم کو مسلم کے برابر قرار دینا، اطاعت گزار کو فاسق کے برابر قرار دینا، یہ عدل و انصاف نہیں ہے۔ جب یہ عدل و انصاف نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے جھنجھوڑا ہے انسانوں کو کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم کیوں عقل سے کام نہیں لیتے اور کس طرح کے تم فیصلے کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اس طرح سے کرنے لگ جائے گی کہ جن لوگوں نے اطاعت نہیں کی، فاسق رہے، ان کو جو ہے وہ زیادہ عزت دے دی جائے گی اور ان کو انعام دے دیے جائیں گے اور ان کے برابر کر دیا جائے گا کہ جو لوگ اطاعت کرتے رہے۔ یعنی جیسے دنیا میں نظام چلتا ہے جسے ہم کرپشن کہتے ہیں، کہ جو میرٹ کے اوپر افراد نہیں ہوتے، جن کے اندر قابلیت نہیں ہوتی، ان کو برابر کھڑا کر دیا جاتا ہے قابل لوگوں کے ساتھ، بلکہ بعض کا تو ان کے اوپر بھی انہیں کھڑا کر دیا جاتا ہے، ان کے اوپر انہیں نگران بنا دیا جاتا ہے۔ تو قرآن مجید نے اس چیز کو رد کیا اور اس چیز کو واضح طور پہ انکار کر دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس طرح کے عدل و انصاف کے پیمانے اللہ تعالیٰ پورا ہی نہ کرے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہاں تک یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ عدل کے تقاضوں کے مطابق چلتی ہے اور یہی انسانی عقل کا فیصلہ ہے۔ اب یہاں پہ جب انسان اس فیصلے پر پہنچتا ہے کہ وہ ذات کسی پر ظلم نہیں کر سکتی اور وہ ظلم نہیں کرتی، تو کیا یہ ایک ایسا نعرہ ہے یا ایک ایسا دعویٰ ہے کہ جو فقط ایک محبت کی خاطر انسان لگا دیتا ہے کہ میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، اور چونکہ مجھے محبت ہے اپنے مالک سے، اپنے خالق سے، تو تبھی میں کہہ دیتا ہوں کہ وہ ظلم نہیں کرتا؟ تو کیا یہ محبت کی خاطر ادا کیے جانے والے وہ شاعرانہ جملے ہیں کہ جن کی پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہوتی، لفظوں سے ہٹ کے کوئی اس کی واقعیت نہیں ہوتی؟ کیا یہ حالات ہیں؟ تو ہم کہیں گے نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر آپ یہ جو ہمارا دعویٰ ہے کہ خالق کی ذات ظلم نہیں کرتی، اگر آپ اس دعویٰ کے اوپر منطقی اور عقلی طور پہ اگر آپ غور و فکر کریں تو آپ کے لیے یہ دعویٰ مکمل طور پہ عقلی تقاضوں کے مطابق پورا اترتا ہوا نظر آئے گا۔ کیونکہ جب آپ غور و فکر کریں گے کہ دنیا میں جو بھی افراد ظلم کرتے ہیں، جو ظالم لوگ ہوتے ہیں، آخر کیا وجہ ہوتی ہے کہ وہ ظلم کی طرف بڑھتے ہیں؟ اسے ہم کیا کہتے ہیں کہ ظلم کے محرکات، کہ انسانوں کو ظلم کے اوپر ابھارنے والی چیزیں کون سی ہیں، کیوں انسان ظلم کرنے لگ جاتا ہے؟ تو جب آپ غور و فکر کریں گے تو چند ایک اسباب آپ کو نظر آئیں گے کہ بس یہی اسباب ہیں، ان میں سے اگر ایک سبب بھی موجود ہو تو اس سبب کی وجہ سے انسان ظلم کرتا ہے، اور یہ سبب میرے خالق اور میرے مالک کے اندر موجود نہیں ہے،
جب میرے مالک اور میرے خالق کے اندر وہ سبب ہی موجود نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ظلم کیا جاتا ہے، تو لہٰذا یہ دعویٰ بالکل عقلی بنیادوں پہ ہے کہ میرا خالق، میرا مالک ظلم نہیں کرتا، کیونکہ ظلم کا کوئی عقلی سبب ہی موجود نہیں ہے۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ کسی کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ جب کوئی وجہ ہی نہیں بن رہی ظلم کرنے کی، تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ خالق اور جو مالک انسانوں کا ہے وہ ظلم کرتا ہے؟ کوئی وجہ ہی نہیں ہے اس کی۔ اب آئیے ظلم کے پیچھے کیا وجوہات ہوتی ہیں، کیا اسباب ہوتے ہیں۔ پہلا جو ہوتا ہے کہ ظلم کی ضرورت یا مفاد۔ انسان کو ظلم کی ضرورت پڑتی ہے اپنے مفادات کی خاطر۔ ایک انسان کو ضرورت ہے مال و دولت کی، تو وہ مال و دولت کو حاصل کرنے کی خاطر ظلم کرتا ہے، لوگوں سے اضافی ٹیکس لینا شروع کر دیتا ہے اپنی عیاشی کو پورا کرنے کی خاطر، کیونکہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، اس کے پاس زیادہ سہولیات نہیں ہیں، اور یہ زیادہ سہولیات اور زیادہ پیسہ اسے تبھی ہی حاصل ہوگا کہ جب وہ ظلم کے ذریعے سے لوگوں کے مال کو غصب کرنا شروع کر دے گا۔ تو لہٰذا یہ ایک وجہ ہے۔ اب آپ اسی سوال کو اللہ کے اوپر لے کر آئیں کہ کیا اللہ کو کسی سے کوئی ضرورت ہے؟ تو آپ کیا جواب دیں گے کہ نہیں، خالق اور مالک کو تو کسی کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اللہ الصمد، صمد کا لفظ ہم اس کے لیے بولتے ہیں۔ صمد کا مطلب کیا ہے؟ کہ جس کو کسی کی کوئی ضرورت نہ ہو، جس کا اردو میں ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ بے نیاز، کہ اسے کسی کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو جس ذات کو کسی کی کوئی ضرورت ہوتی ہی نہیں ہے، تو پھر ظلم کا یہ سبب اس کے اندر موجود نہیں ہو سکتا، لہٰذا وہ اس بنیاد پہ کبھی ظلم نہیں کر سکتا کہ اسے کوئی نہ کوئی ضرورت ہے یا اس کا کوئی نہ کوئی مفاد ہے کہ جس سے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ وہ ذات بے نیاز ہے، اسے کسی قسم کی ضرورت نہیں ہے، کوئی مفاد اس کا کسی سے وابستہ نہیں ہے۔ دوسرا آپ سبب یہ دیکھیں کہ دوسرا سبب یہ ہوتا ہے کہ ظلم پر بعض اوقات انسان مجبور ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کی آپ مثالیں کیا لیتے ہیں کہ ایک سپاہی جو نچلے درجے کے ہوتے ہیں افراد، اگر ان سے پوچھیں کہ آپ کیوں ظلم کر رہے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں اوپر سے آرڈر آئے ہوئے ہیں، لہٰذا ہمیں اس بندے کو گرفتار کرنا ہے، بے جرم اور بغیر کسی گناہ کے اسے ہم نے قید میں ڈالنا ہے۔ وجہ کہ کیا آپ ظالم ہیں؟ بالکل ظالم ہے، ظلم تو کر رہے ہیں، لیکن اس ظلم کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ کیا اس کا فائدہ آپ کو ملے گا؟ کہتے نہیں، اس کا فائدہ ہمیں نہیں ملے گا، ہمیں اوپر سے آرڈر ہیں کہ ہم نے ایسا کرنا ہے۔ باقی میرے گھر کو وہ جو پولیس والا ہے وہ کہے گا میرے گھر کو کیا فائدہ ملتا ہے، اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ ظلم کا ایک سبب ہے کہ بڑی طاقتیں چھوٹوں کو مجبور کرتی ہیں کہ تم دوسروں کے اوپر ظلم کرو، وہ دباؤ میں آ کے ظلم کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی نسبت سے یہ سبب بھی موجود نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات قدرت والی ہے، وہ غالب ہے، وہ ہر کسی کے اوپر غلبہ رکھتی ہے۔ کوئی ایسی ذات نہیں ہے کہ جو اللہ کو اپنے غلبے میں اور اپنے دباؤ کے اندر لے آئے، کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں۔ تو بس یہ بھی ظلم کا سبب موجود نہیں ہے۔ تیسرا سبب ظلم کا کیا ہوتا ہے ظالموں کے اندر کہ مذاق یا لذت کی خاطر، یعنی ایک نفسیاتی بیماری ہے کہ کسی کی چیخیں سن کر یہ جو نفسیاتی مریض ہے، جو ظالم ہے، اسے سکون ملتا ہے۔ تو یہ اپنی اسی نفسیاتی بیماری کی خاطر اور اپنی لذت کو حاصل کرنے کی خاطر دوسروں کے اوپر ظلم کرتا ہے، کیونکہ اس کی نفسیاتی تسکین اسی کے اندر پوشیدہ ہے۔ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ لہو و لعب، یعنی ایک ایسا لہو و لعب کہ جو نفسیاتی بیماری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نسبت جب آپ چلتے ہیں تو ہم یہ بات ثابت کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر قسم کے نقص اور عیب سے پاک ہے، اور یہ باقاعدہ ایک عیب شمار ہوتا ہے، نقص شمار ہوتا ہے، انسان کی نفسیات کی پرابلم شمار ہوتی ہے کہ اسے ظلم دیکھ کر کیوں سکون مل رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے اس کی کوئی بیماری ہے، کوئی نہ کوئی مشکل ہے اس کے اندر، ذہنی طور پہ کوئی بیماری ہے۔ قرآن مجید میں تو یہاں تک ارشاد ہے کہ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، کہ ہم نے آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ کھیل کے طور پہ، وہ فضول بغیر مقصد کے پیدا ہی نہیں کیا۔ تو جو خالق کی ذات کائنات کے کسی ذرے کو
بغیر مقصد اور بغیر ہدف کے پیدا نہیں کرتی، تو وہ کس طریقے سے ممکن ہے کہ بغیر کسی ہدف اور بغیر مقصد کے کسی کے اوپر ظلم کرے، محض اس لیے کہ اسے تفریح چاہیے، محض اس لیے کہ اسے مذاق کرنا ہے، محض اس لیے کہ اسے ذہنی تسکین چاہیے۔ تو یہ تو ایک ایسی چیزیں ہیں کہ جو حکمت سے بھی خالی ہیں، اور حکمت سے خالی ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑا نقص اور عیب ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک و منزہ ہے۔ چوتھا سبب جو ظلم کا بعض اوقات بنتا ہے کہ غلطی سے انسان کسی کے اوپر ظلم کر بیٹھتا ہے، وہ چاہ نہیں رہا ہوتا کسی کے اوپر ظلم کرنا، لیکن حالات ایسے بنتے ہیں کہ وہ اس کے اوپر ظلم کر بیٹھتا ہے۔ انسان غافل ہو جاتا ہے، انسان بھول جاتا ہے، اسے پتہ نہیں چلا کہ یہ شخص جو ہے وہ مجرم نہیں تھا، اور وہ اسے مجرم سمجھتا رہا، مجرم سمجھ کے اس نے اس کے اوپر ظلم کر دیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو اس جرم سے بری تھا، بے نیاز تھا۔ تو اس صورت میں بھی ہم کیا کہیں گے کہ اس کے پیچھے جو ظلم کے پیچھے وجہ بن رہی ہے وہ جہالت بن رہی ہے، انسان کا غافل ہونا، انسان کا بھول جانا، یہ چیزیں سبب بن رہی ہیں۔ قرآن مجید میں کیا آیت موجود ہے؟ سورہ مریم کی 64 نمبر آیت کہ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، کہ آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے، وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور آپ کا رب کسی پر بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ تو لہذا نتیجہ کیا نکلا کہ یہ جو 4 اسباب ہم نے آپ کے سامنے گنوائے، ان 4 اسباب میں سے کوئی ایک سبب بھی اللہ تعالیٰ کی ذات میں موجود نہیں ہے۔ نہ تو اس کو کسی سے کوئی مفاد ہے، کسی سے اس نے کچھ لینا ہے کہ وہ ظلم کرے، نہ ہی کوئی ایسی صورتحال ہے کہ اس کو کوئی طاقت مجبور کر رہی ہو کہ وہ ظلم کرے، نہ ہی کوئی ایسی بات ہے کہ وہ محض جو ہے وہ لغو اور عبث اور کھیل کود کی خاطر وہ ظلم کرے، یہ اس چیز سے وہ پاک و منزہ ہے، اور نہ ہی کوئی ایسی بات ہے کہ وہ بھول کے ظلم کر بیٹھے، اسے پتہ ہی نہ چلے، جہالت ہو جائے۔ تو یہ کوئی بھی سبب اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو بس ہم عقلی بنیادوں پہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عادل ہے اور وہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتی۔ تو یہ آج کا درس ہے ہمارا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عادل ہے، وہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتی، اور اس کے اوپر بہت سارے عقلی دلائل ہم نے آپ کے سامنے رکھے۔ آنے والی جو گفتگو ہے اس میں جو عدل کے متعلق بہت سارے سوالات اٹھائے جاتے ہیں، ان کے اوپر ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے گفتگو رکھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔